رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 روزے گزرتے پتہ ہی نہ چلا، سنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور 7 روزے گزر گئے۔ 8واں روزہ بھی یوں گزرا اور ایسے ہی گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ۔ آگ جلے نا، آگ میں سے ایک چنگاری سی نکلتی ہے، یوں اوپر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور زندگیاں یوں ہی گزر رہی ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس 8ویں روزے میں صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے، یہ چیز نوٹ کرنی ہے۔ دیکھیں، روزے کے ساتھ ہونے میں خود قبولیت ہے۔ جب بندہ روزے کے ساتھ ہے تو وہ خود قبولیت ہے، لیکن انسان کا مزاج ہے، ایک خزانہ مل جائے تو دوسرے کی طلب، دوسرے کی مل جائے تیسرے کی طلب، ایک گھر مل جائے تو کہہ رہے اور بھی ہو جائے، اور بھی ہو جائے تو اور بھی ہو جائے، پھر اور بڑا ہو جائے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم حریص ہیں تو روحانیت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اور برکتیں لینے کے اعتبار سے بھی ہمیں حریص ہونا پڑے گا، اور حریص ہونا چاہیے۔ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمیں حریص ہیں، اور حریص کیسے ہوں گے؟ ایک لمحے کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ آقا کا فرمان ہے، حضرت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ بانگ دیتا ہے تو وہ عرش میں رحمت اور برکت اور قبولیت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی ایک بات ہوتی ہے کہ جی مرغ صبح بانگ دے، اگر شام دے تو نحوست ہوتی ہے۔ نہیں، خیال کیجیے گا، قبولیت کی گھڑی تلاش کریں۔ فرمایا، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اس لمحے میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا سا لمحہ ہے نماز کے لیے، جب صفیں درست ہو رہی ہوں۔ اور فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب مکبر تکبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں نا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، بس یہ چھوٹا سا لمحہ ہے، اس لمحے میں دل میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں ان قبولیت کی گھڑیوں کو، قبولیت کے لمحوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ قبولیت کے لمحے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو کون سی ہیں؟ وہ کون سے مقامات ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ وہ کون سی عبادات ہیں؟ وہ کون سی تسبیحات ہیں جس میں قبولیت، جس میں مقبولیت، جس میں محبوبیت، جس میں تعلق مع اللہ بڑھ جائے؟ ایک کیفیت آپ کو بتاؤں گا۔ ہمیشہ جب بھی روزہ جو ہے، جسے روزہ لگنا کہتے ہیں، پیٹ کے اندر کی ایک بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، اور بھوک کروٹ لیتی ہے، اور اس وقت انسان کے اندر ایک نڈھالی اور ایک تھوڑی سی تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ انسان کو جب بھوک تیز لگتی ہے اور بھوک میں شدت آ جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ روزے سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پہلے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے عموماً، تو سمجھ لیں کہ وہ جب روزہ کروٹ لیتا ہے اور اس کی بھوک کروٹ لیتی ہے اور اپنی کیفیت بتاتی ہے کہ میرا نام روزہ ہے، تو سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت اگر ہم صرف اللہ کریم سے، خزانے غیب سے صرف ایک لفظ مانگ لینا، جس وقت بھوک لگے، شدت ہو، اور شدت کی بھی شدت ہو، اور پھر شدت حدت میں بدل جائے، اور شدت چاہت میں بدل جائے، اور شدت طلب میں بدل جائے، اس وقت اگر ہم ایک صرف لفظ کہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، بس اوہو ہو، میں کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پیالہ پی لے گا اس کی پیاس بجھے گی، 7 سمندر پی لے گا پیاس نہیں بجھے گی۔ اور یہ صرف پیاس آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ رزق کی پیاس ہے، وہ صحت کی پیاس ہے، وہ طلب کی پیاس ہے، وہ زندگی کی کوئی پیاس ہے، اگر بجھانا چاہتے ہیں، اب چپ کر کے اس وقت یہ پڑھ لیں، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، چند بار،
आपको कौसर मिलेगा, और जिसको कौसर मिल गया और वो है हजूर के पास, कौसर से मुराद उसकी बरकत, उसके समरात, उसकी खैरें, वो अगर जिसको मिल गया वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है, वो दुनिया का शानदार इंसान है, और दुनिया में रिस्क, वुसअत, बरकत उसके पास है। सूरत कौसर में औलाद है, क्योंकि मुशरिकीन ने मेरे आका को बेटे ना होने का ताना दिया था, फौरन वही नाजिल हुई कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। सूरत कौसर में रिस्क है, सूरत कौसर में बेटे हैं, सूरत कौसर में कर्जों से खलासी है, सूरत कौसर में सेहत है, सूरत कौसर में राहत है, सूरत कौसर में रहमत है, सूरत कौसर में वुसअत है, सूरत कौसर में अता है, शिफा है, करम और फजल और जूद और सखा के खजाने हैं। पढ़ना सिर्फ पहली आयत है, पढ़नी सिर्फ पहली आयत है, इन्ना आतैना कल कौसर। किसी ने पूछा कबूलियत की घड़ी बता दें, आप जरा गौर से सुनिएगा। कहा जब हालत इस्तिरार हो वही कबूलियत की घड़ी है, हालत इस्तिरार, बेचैनी की हालत। और जब इंसान को रोजा लगता है ना, और रोजे की भूख का एहसास होता है, रोजे की निढाली का एहसास होता है, रोजे में कुछ कमजोरी का एहसास होता है, वो एक बेचैनी की कैफियत है, और उस बेचैनी की कैफियत का नाम हालत इस्तिरार है। और हालत इस्तिरार में जो इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ेगा, जिंदगी में सारी बरकतें उसी की हैं, अताएं उसी की हैं, राहतें उसी की हैं, रहमतें उसी की हैं, और मुश्किलात का हल, परेशानियों का हल उसी का है। बस ये लफ्ज जिंदगी में याद रख लीजिए, हालत इस्तिरार, मुस्तर, मुस्तर कहते हैं बेचैन को। और इंशाअल्लाह कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। और ये रोजे में रोजेदार के साथ ये होता है, और अगर ना हो तो रोजा किस चीज का नाम है। ये रोजे के अंदर ये कैफियत होती है, किसी को थोड़ी किसी को ज्यादा होती है। और फिर पूरी दुनिया में अभी जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया का ये साउथ अफ्रीका का इलाका निहायत गर्मी के रोजे, और कहाँ है जहां निहायत सर्दी के रोजे, और कहाँ है जहां मोतदिल रोजे, जैसे हमारे मोतदिल रोजे हैं तो रोजे के साथ होता है। और जब भी रोजे की भूख करवट ले, आप इस आयत को पढ़ेंगे, उसी वक्त कबूलियत की घड़ी, और उसी वक्त इंशाअल्लाह बख्त, मुकद्दर, नसीब, रहमत और रिस्क में मोहरें लग जाएंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।